مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ میں اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر لی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ دھوئے۔ ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی۔ پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک میں پانی ڈالا۔ چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ تو وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری فکر کی۔ کتنے شفیق ہیں آقا کہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں، ہم پیچھے رہ جاتے، پیارے آقا تو نیکوں کے سردار ہیں نا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ امت پیچھے نہ رہ جائے، محبوب پاک کے دل پر غم طاری ہوا، اور اللہ نے اس دل کو غم سے بچانے کے لیے ہمیں ہر سال یہ رات عطا فرما دی۔ اچھا اب اس رات ہوتا کیا ہے؟ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہوتی ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، سلامتی کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ میں رک جاتا ہوں، موضوع کچھ اور ہے، مگر آپ نے دیکھا ہم ہر بیان میں کچھ نہ کچھ عشق رسول کی بات بھی کرتے ہیں، کوئی ایک بات انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ کون جھنڈا لہرا رہا ہے؟ جبریل امین۔ فرشتے کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، معصوم ہے نا۔ اور جھنڈا کون سا لہرا رہے ہیں؟ کون سے کلر کا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پرچم لگانا، وہ بھی سبز پرچم لگانا اور مبارک ساعتوں میں لگانا، یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مبارک ہو ان کو جو نبی پاک کی ولادت میں اور آقا کی خوشی میں پرچم لہراتے ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں، حدیثوں میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے دن بھی نبی پاک کو پرچم عطا کیا جائے گا، اور وہ پرچم اتنا بڑا ہوگا جو سینکڑوں میل تک، روایتوں میں لکھا کہ گھڑ سوار ہارس رائڈر گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا راستہ طے کرے گا اتنا بڑا وہ پرچم ہوگا۔ تو میں کبھی کبھی اس وقت میں سوچنے لگا کہ یہ پرچم کیا کام کرے گا، اتنا بڑا پرچم۔ تو جو حج پہ گئے نا انہیں پتا ہے کہ جب 25-30 لاکھ کا کراؤڈ ہوتا ہے نا تو اپنا خیمہ ڈھونڈنے کے لیے خیمے کے اوپر بلون لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے غبارے ہوتے ہیں یا پرچم ہوتے ہیں، نشانی ہوتی ہے، ہمیں دور سے پتہ چل جاتا ہے یار ہمارا خیمہ وہاں پر ہے۔ ایسا ہی نا جب زیادہ کراؤڈ ہو تو لوکیشن پہچاننے کے لیے اپون دا اسکائی اونچائی پہ کوئی چیز لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت میں کراؤڈ کتنا ہوگا؟ ابھی تو 25-30 لاکھ حج میں ہوتے تو لگ پتا جاتا ہے، قیامت میں 800 کروڑ لوگ تو اس وقت دنیا میں ہیں، 8 ارب، یہ بھی سارے ہوں گے، اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے وہ سب ہوں گے، اب اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ ہم پیارے آقا کو کیسے تلاش کریں گے
کہ کہاں ہے نبی پاک، ہم گناہگار تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ پتہ اس پورے سینیریو کو مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے۔ وہ شعر پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو، یعنی نبی پاک کا جو مقام ہے، پیارے آقا کا کہاں قیام ہے، نبی پاک کہاں جلوہ فرما ہے، اگر کوئی دور بھی ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ مقام خسرو دیں دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا۔ تو آقا کا پرچم دیکھ کر پرچم والے پہچان جائیں گے، چلو چلو میرے آقا وہاں پر ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد، آپ کو پتہ ہے کتنے فرشتے آتے ہیں؟ فرمایا ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنے کنکر ہیں نا، انسان تو چھوڑ دیں، ان کنکریوں کی تعداد سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ صرف 2 بازو کھولتے ہیں آج کی رات، اور فرمایا 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہو اس سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہاں، فرشتے مصافحہ کریں گے مسلمانوں سے، جو نماز میں ہوگا، جو عبادت میں ہوگا، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں کو آرڈر کیا ہے کہ لیلۃ القدر جتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں ان سے سلام مصافحہ کرنا ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے، اور فرشتے یہ عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ عمل صبح تک جاری رہتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر رات سونا نہیں ہے، کچھ اور نہیں، بس دعائیں مانگی جائیں، اللہ سے عرض کرنا ہے، جھولی پھیلانی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے۔ پھر نہیں پتا کہ زندگی میں یہ موقع آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات تو مانگنے کی رات ہے، گڑ گڑانے کی رات ہے۔ علماء پتہ ایک اور بات کہتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فرشتوں نے ہم سے سلام کیا ہے، فرشتوں نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ کہا اگر لیلۃ القدر کی رات تمہیں ایک کپی سی محسوس ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے نکلیں، تم پر رکت طاری ہو جائے، تو سمجھ لو فرشتے تمہیں ٹچ کر کے گئے ہیں، فرشتے تم سے ہاتھ ملا کر گئے ہیں۔ رونا ہے، گر گڑانا ہے، مانگنا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا نے جو دعا تعلیم ارشاد فرمائی، آئیے مل کر 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ کتنی پیاری دعا ہمارے آقا ہمیں سکھا گئے کہ اللہ سے کیا کہنا ہے؟ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ بہت امید ہے، بہت امید ہے، وہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت یہی تو چاہتی ہے ہم بخشے جائیں۔ یہ کیوں ہمیں رمضان ملا، یہ کیوں عشرہ رحمت آیا، یہ کیوں عشرہ مغفرت آیا، جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح رحمت کا پلان کیسا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرے بندوں کی بخشش ہو جائے، کبھی تو کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ پھر لیلۃ القدر بھی عطا فرما دی اس مہینے میں۔ روایتوں میں آتا ہے رمضان کی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ 1 ملین گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر رمضان میں جمعہ آتا ہے تو فرمایا ہر گھڑی 10-10 لاکھ گناہگار آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اور رات جس کو مس کر جاتے ہیں، مجھے آج اس پر بھی بات کرنی ہے، اور وہ رات ہے، وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ یہ کون سی رات ہے؟ یہ آنی ہے چاند رات۔ ہاں، اس کو مس کر جاتے ہیں ہم۔ یہ بڑی کمال کی رات ہے۔ جائزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات ہے یہ رات ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور کو مزدوری تو پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔